اچھا جی، ہم تفسیر بیضاوی میں حروف مقطعات الف لام میم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. لعلہا فرقت علی الصور. ان حروف مقطعات کو شاید صورتوں پر جدا جدا کیا گیا، متفرق کیا گیا. ولم تعدى بأجمعها فی اول القرآن. انہیں مجموعی طور پر ایک ساتھ قرآن کے اول میں بیان نہیں کیا گیا، شمار نہیں کیا گیا. لہذہ الفائدۃ اس فائدے کے لیے، اس فائدے کی وجہ سے. صحیح ہے جی، جو فائدہ بھی انہوں نے پیچھے پورا تفصیل سے بیان کیا ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. ما فیہ من اعادت التحدی و تقریر التنبیہ والمبالغۃ فیہ. ایک تو الگ الگ بیان اس وجہ سے ہوا کہ شاید جو ہم نے نکات بیان کیے ہیں، جو ہم نے اس میں پوائنٹس بیان کیے ہیں، وہ بھی وہاں پہ مقصود ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مختلف صورتوں میں اس کے اعادے میں من اعادت التحدی چیلنج کا اعادہ ہے، و تقریر تنبیہ تنبیہ کو مقرر لانا ہے، والمبالغۃ فیہ اور اس چیلنج میں مبالغہ کرنا ہے. والمعنی مطلب یہ ہے کہ ان ھذا المتحدی بہ مؤلف، یہ جس کا چیلنج دیا گیا ہے، متحدی بہ یہ جس کا چیلنج دیا گیا ہے، مؤلف اسے ترتیب دیا گیا ہے، من جنسی ھذہ الحروف ان حروف کی جنس سے. او یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ المؤلف منہا کذا، کہ ان حروف کی جنس سے جو ترتیب دیا گیا ہے وہ ہے چیلنج. کیلا بعض علماء نے فرمایا ہیا اسماء السور، یہ صورتوں کے نام ہیں. اچھا، بعض صورتوں کے نام رکھے بھی گئے، جیسے سورہ طٰہٰ، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، سورہ یاسین، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں سورہ حامیم سجدہ، ایسے ہی ہے نا. کچھ صورتوں میں ہم ایسا نہیں کہتے، جیسے یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں الف لام میم، اس کا نام ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، سورہ الف لام میم نہیں کہتے. تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں. وَعَلَيْهِ اطباق الاکثری، اور یہ جو موقف ہے صورتوں کے نام والا، اس پر اکثر کا اتفاق ہے، اکثر علماء کا اتفاق ہے. سمیت بہا اشعارا بانہا کلمات معروفۃ الترکیب، ان الفاظ کے ساتھ، ان حروف کے ساتھ نام رکھنے میں شعور دلانا ہے اس بات کا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ترکیب کے لیے معروف ہیں، جو ترکیب کے لیے مشہور ہیں، یہ کوئی الگ کلمات نہیں ہیں. فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَحْيًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو،
تم کہتے ہو شاعری ہے، تم کہتے ہو ادغاز الاحلام ہیں. اگر یہ معروف تراکیب ہیں، مشہور تراکیب ہیں، انہی حروف سے معاشرے میں کلمات ترتیب دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ وحی الہی نہ ہو لم تساکت مقدرتہم دون معارضت لما تساکت مقدرتہم، تو تمہاری طاقت ختم کیوں ہو گئی؟ تمہیں طاقت کیوں نہیں رہی؟ دون معارضتھا، اس کے مقابلے کی. پھر تو تمہیں مقابلے کی طاقت رہنی چاہیے تھی نا. وَإِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَفْحَمَةً، پھر اس بات پر استدلال کیا، دلیل لی کہ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَفْحَمَةً، اگر یہ کسی مفہوم پر دلالت کرنے والے نہ ہوتے، اگر ان حروف میں کوئی مفہوم نہیں ہے، الف لام میم میں کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی مطلب ہے ہی نہیں، کوئی مفہوم ہے ہی نہیں، کان الخطاب بہا کالخطاب بالمہمل، تو پھر ان کے ساتھ کلام کرنا ایسے ہی ہو جائے، ان کے ساتھ خطاب کرنا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے محمل کلمات کے ساتھ خطاب کرنا. صحیح ہے جی. روٹی ووٹی، اب ووٹی جو ہے وہ محمل ہوتا ہے، محمل کے ساتھ خطاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو، اگر مان لیا جائے کہ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ خطاب کرنا یہ ایسے ہو جائے گا جیسے محمل کے ساتھ خطاب کرنا. وَالتَّكَلُّمِ بِالزِّنْجِ مَعَ الْعَرَبِ، یا پھر یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کسی غیر عربی غیر عربی زبان میں، غیر عربی زبان میں کسی عربی شخص کے ساتھ کلام کرنا. وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ بِأَسَرِّهَا بَيَانًا وَهُدًى، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن پاک سارا کا سارا بیان اور ہدایت نہیں ہے، اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو محمل ہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ نہ بیان بنے گا نہ ہدایت بنے گا. وَلَمَّا أَمْكَنَ التَّحَدَّى بِهِ، اور جب ممکن ہے اس کے ساتھ لما امکنا، تو پھر اس کے ساتھ ممکن نہیں رہے گا چیلنج کرنا. وَإِنْ كَانَتْ مُفْهِمَةً، اور اگر ان الفاظ کا کوئی مفہوم ہے، کوئی معنی ہے، فَإِمَّا أَن يُرَادَ بِهَا الصُّوَرُ الَّتِي هِيَ مُسْتَحِلُّهَا عَلَى أَنَّهَا أَلْقَابُهَا، یا تو ان سے مراد وہ صورتیں ہوں گی کہ جن کا ان الفاظ سے آغاز ہوتا ہے. اس طور پر کہ یہ الفاظ ان صورتوں کے القاب ہوں گے.
یا پھر غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہوگا. وسانی باطل، دوسری والی بات غیر ذالک، یہ تو باطل ہے. لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مَا وُدِيَتْ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، کیونکہ کلمہ یا تو اس سے مراد وہی والا مفہوم ہوتا ہے، وہی والا معنی ہوتا ہے جس کے لیے لغت عرب میں اس کلمے کو وضع کیا گیا ہے. وظاہر انہ لیسا کذالک، اور یہ بات واضح ہے کہ وہ جو ان کی وضع ہے، ان حروف تہجی کی وضع ہے، وہ تو اس طرح کی نہیں ہے. او غیرہ، یا پھر جو ہے وہ باطل، یا پھر جو ہے وہ جن معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں اس کا غیر مراد ہوگا. وہ باطل، اور یہ بات باطل ہے. لِأَنَّ الْقُرْآنَ انزل علی لغتہم، کیونکہ قرآن پاک کو عربوں کی لغت پر نازل کیا گیا. لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی دلیل سے، بلسان عربی مبین، فلا يحمل على ما ليس في لغتهم، لہذا قرآن پاک کو ان مفہوم پر، ان معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا کہ جو عربوں کی لغت میں نہ پائے جاتے ہوں. لا یقالو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لما لا یجوز ان تکون مزیدتا للتنبیہ، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یہاں نہیں کی جا سکتی کہ کیوں جائز نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ حروف تہجی جو ہیں، یہ تنبیہ کو بڑھانے والے ہوں، تنبیہ کو زیادہ کرنے والے ہوں. والدلالۃ علی انقطاع الکلام، اور دلالت کرنے والے ہوں کلام کے ختم ہونے پر، کلام کے منقطع ہونے پر. واستئناف آخرہ، اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر. کما قالہ قطرب، جیسا کہ یہ بات قطرب نے بھی کہی ہے. او اشارۃ الی کلمات ہی منہا، یا پھر ان الفاظ سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہوگا جو ان الفاظ سے لیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں. اقتصرت علیہا اختصار شاعری، ان حروف پر اختصار کر دیا گیا جیسا کہ شاعر نے اختصار کیا ہے. فی قولہ، اپنے اس قول میں. قلت لہا، میں نے اس سے کہا. کفی، ٹھہر جا. فقالت لی، کاف، اس نے مجھ سے کہا. قاف، تو یہاں پر جو ہے شاعر نے کف کو صرف حرف سے تعبیر کیا، کاف. کما رویہ عن ابن عباس، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے. نو کالا، آپ نے فرمایا. الالف آلاء اللہ واللام لطفہ والمیم ملکہ، الف لام میم کی تعبیر کی، یا الف لام میم کی تعویل کی. فرمایا کہ الف کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں، لام کا مطلب ہے اللہ کا لطف، میم کا مطلب ہے اللہ کی سلطنت.
تو یہاں پہ اس روایت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آلہ جو پورا ایک لفظ تھا اس کو ایک حرف سے تعبیر کر لیا، الف سے. لطف جو پورا ایک لفظ تھا اسے ایک حرف سے تعبیر کر لیا، لام. جیسے شاعر نے کیا ہے، کاف سے تعبیر کر لیا. وَأَنْهُ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ ان الراء وحامیم ونون، یہ جو الگ الگ صورتوں میں الف لام را آیا ہے، حامیم آیا ہے، نون آیا ہے، ان کو ملائیں تو ان کا مجموعہ بنتا ہے الرحمن. وَأَنْهُ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ انا الف لام میم معناہ اللہ عالم. الف لام کا مطلب ہے ان اللہ عالم، میں اللہ زیادہ جاننے والا ہوں. وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْفَوَاتِحِ، اسی طرح کے مفاہیم تمام صورتوں کے جو فواتح ہیں، جو حروف مقطعات ہیں، ان میں بن جاتے ہیں. وَأَنْهُ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک یہ بھی قول منقول ہے کہ ان الالف من اللہ، الف لفظ اللہ کا ہے. واللام من جبرائیل، لام جبرائیل علیہ السلام کے نام میں سے ایک حرف ہے. والمیم من محمد، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے ایک حرف ہے. ای القرآن منزل من اللہ بلسان جبرائیل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام. الف لام میم کا مطلب یہ بنا کہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کی زبان کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. او الی مدد اقوام و آجالی بحساب الجملی، یا پھر جو ہے ان حروف سے مراد امتوں کی مدت اور ان کی عمروں کا حساب ہے. کما قالہ ابو العالیہ، جیسا کہ ابو عالیہ نے یہ بات کہی ہے، متمسکن بما رویہ، دلیل لیتے ہوئے اس روایت سے جو بیان کیا گیا کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم لما اتاہ الیہود، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، تلا علیہم الف لام میم البقرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر الف لام میم سورہ بقرہ تلاوت کی. فحسبوہ، تو یہودیوں نے اس کا حساب لگایا. وقالوا کیف ندخل فی دینی، اور کہنے لگے کہ ہم کیسے اس دین میں داخل ہو جائیں. مدتہ احدا و سبعون سنتن، جس کی مدت 71 سال ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فقالو حل غیرہ، ان لوگوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مدت موجود ہے؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را. تو فقالو، یہودی کہنے لگے خلطت علینا، خلطت علینا، آپ نے ہم پر معاملہ عجیب کر دیا، مشتبہ کر دیا. فلا ندری بأیہا ناخذ، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا
کون سی آیت سے، کون سی الفاظ سے ہم مدت حاصل کریں، کس سے ہم اندازہ لگائیں؟ الف لام میم صاد سے لگائیں، الف لام میم سے لگائیں، الف لام را سے لگائیں، الف لام میم را سے لگائیں؟ فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ إِيَّاهَا بِهَذِهِ التَّرْتِيبِ عَلَيْهِمْ، تو کون دلیل لے رہے تھے؟ ابو عالیہ۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو عالیہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ إِيَّاهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حروف کی تلاوت کرنا بحاظت ترتیبی، اس ترتیب سے علیہم یہودیوں پر، و تقریرہم علی استنباطہم، اور یہودیوں کا اپنے استنباط پر، اپنے استدلال پر پختہ ہونا، دلیل علی ذالک، دلیل ہے اس پر کہ ان حروف تہجی سے، ان حروف مقطعات سے امتوں کی مدتیں مراد ہیں۔ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ إِن لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً، اور یہ دلیل ہے کہ اگرچہ یہ کوئی عربی کلام نہیں ہے، عربی کلام کا تقاضا نہیں ہے اس سے مدت سمجھنا، عربی معنی نہیں ہے، لیکنہا اشتہارہا، لیکن ان حروف کے مشہور ہونے کی وجہ سے فیما بین الناسی، اس مفہوم میں، اس معنی میں جو لوگوں کے درمیان موجود ہے، حتی العربا تلحقھا بالمعربات، یہاں تک کہ عرب ان کلمات کو جو عربوں میں، عربوں کی لینگویج میں، عربوں کے گفتگو میں شامل ہو چکے ہیں، مورب پڑھتے ہیں، مورب شمار کرتے ہیں، کل مشکاتی والسجیلی والقسطاسی، جیسا کہ یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ عربی نہیں ہیں، لیکن عربوں کے اندر اس طرح مستعمل ہیں، عربوں کی لینگویج میں اس طرح داخل ہو چکے ہیں کہ ان کو مورب پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی نہ رہا، جیسے وہ استدلال کر رہے تھے کہ پھر سارا قرآن جو ہے وہ ہدایت اور بیان قرار نہیں پائے گا۔ او دلالۃ علی الحروف المبسوطۃ مقسما بہا، یا پھر ان حروف تہجی، یہ حروف تہجی دلیل ہیں علی الحروف المبسوطۃ، حروف مبسوطہ پر، حروف مفردہ پر، مقسمن بہا، ان کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے، لشرفہا، ان کے عظمت کی وجہ سے، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہا بسائط اسماء اللہ تعالی و مادت خطابہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کے بسائط ہیں، اجزاء ہیں، حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کا مادہ ہیں۔ تو خطاب الہی کا مادہ ہونے کی وجہ سے اسماء الہی کے حروف ہونے کی وجہ سے انہیں ایک شرف حاصل ہے، ایک عظمت حاصل ہے، اس عظمت اور شرف کی وجہ سے ان کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔